فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اعلیٰ سطحی دورہ ترکیہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی ترک وزیر دفاع یاشار گولر اور چیف آف ترک جنرل اسٹاف سے بھی ملاقات۔ علاقائی سلامتی پر گفتگو۔ دونوں عسکری رہنماؤں کا خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے اعزاز سے نوازا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا بردر ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کی ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان گزشتہ رات سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیاں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں جو خطے میں امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں کئی شہر سے ملاقات کی۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فورس کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کار نیٹ ورک پکڑا گیا۔ امن کو سبوتاژ کرنے کی سازش کو کامیابی سے خاک میں ملا دیا گیا۔ 27 جون کو رینجرز کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور IG جاوید عالم اوڈھو کی پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دشمن نے کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 4 دہشت گردوں میں 3 افغانستان اور ایک باجوڑ کا رہائشی تھا۔ SSP CTD کے مطابق دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان کے راستے کراچی پہنچا۔ ایک زخمی دہشت گرد اسپتال میں زیر علاج ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں تربیت دی گئی۔ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر پر دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو کا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت پاک افواج کو خراج تحسین۔ کہا یہ اہم کامیابی ہمارے اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا واضح ثبوت ہے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور سرپرستی کرنے والے بھی ان بزدلانہ حملوں کے مرتکب دہشت گردوں کے برابر کے مجرم ہیں۔ پوری قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میرے ماتھے کا جھومر ہے، اس کا ایک ایک جوان، اس کا سپہ سالار، اس کا ایک ایک افسر جو میری حفاظت پر اس ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ ذرا ہوش سنبھال کے بات کرو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ کہا جو نوجوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ آپ حالات و واقعات سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر قربانی کی توہین نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی مولانا فضل الرحمان کو سخت جواب۔ کہا ذرا ہوش سنبھال کر بات کریں۔ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فوج کا سپہ سالار اور ہر ایک جوان ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً میں پاک فوج کے شہداء کو اور ان کی شہادت کو تنخواہوں سے منسوب کرنا، میرے خیال میں یہ بیانیہ یہ کم از کم مولانا صاحب جیسے قداور شخصیت کو یہ ان کو زیب نہیں۔
ہماری دنیا میں اللہ نے عزت بنائی ہے آج اس پاک فوج کی وجہ سے، ہماری جنگ جیتنے کی وجہ سے۔ آپ اسی جوان کی آپ توہین کرتے ہیں، آپ اسی جوان کی تنخواہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایسا بیان جو ہے کسی جماعت یا کسی بندے کی طرف سے بھی آنا بڑا غیر مناسب ہے۔ سیاسی و سماجی حلقوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ عظیم قربانیوں کو کسی دنیاوی پیمانے سے تولا نہیں جا سکتا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل دکھائے ہیں۔ وزیر مملکت اون چودھری بولے، شہادت تنخواہ سے نہیں، حب الوطنی ایمان اور جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا کہ بیان پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اختیار ولی نے کہا کہ تنخواہ کا بیانیہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل فہم ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بارڈرز پر بھیج کے دکھائیں۔ حفاظت کے لیے جس بچے نے جان دی اس بیوہ پہ کیا بیتی ہوگی، لیکن مولانا صاحب آج آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا، پوری قوم کا۔ لیکن میرے شہید کی قیمت ایک سیلری۔ انہوں نے جو الفاظ کہے پچھلے 2 دن سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے۔ ہر فوجی جوان کے جو 55 سینٹی گریڈ سے لے کے -55 سینٹی گریڈ کے اوپر دھرتی ماں پاکستان کی عزت وقار اور احترام اور 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے صبح جناب سرحدوں کے اوپر ہے، ان کے دل دکھے۔ میرے لیے ملک کی سالمیت سب سے مقدم ہے، پاکستانیت ہی ہماری ریاست اور جد و جہد کا بنیادی محور ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی نیوز کانفرنس، کہا افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کا دل دکھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی پوری قوم کا فخر ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی متنازع بیان پر مولانا کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جنگ میں پوری قوم متحد ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ 5 گھنٹے پر مشتمل مشن کے دوران امریکی افواج نے کامیابی کے ساتھ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی افواج نے ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتوں کے خلاف درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔